Welcome to the Horror Stories with Usman Rashid. یو آر لسننگ ہارر اسٹوریز ود عثمان رشید. تمام سننے والوں کو السلام علیکم. امید کرتا ہوں سب ساتھ خیریت سے ہوں گے. یہ واقعہ میں شاہزیب نے بھیجا ہے اور شاہزیب بتاتے ہیں کہ یہ واقعہ آج سے تقریباً 5 سال پہلے ان کے دوستوں کے ساتھ پیش آیا. بقرعید کا سیزن تھا. جیسے کہ کراچی کے نوجوان بقرعید کے سیزن میں بہت زیادہ ایکٹیو نظر آتے ہیں. سڑکوں پر گہما گہمی کا سما ہوتا ہے. آج سے 5 سال پہلے یہ 4 دوست اپنی بائکس کے اوپر لیاقت آباد سے کورنگی جانور دیکھنے گئے. ان کے کسی جاننے والے کا وہاں باڑا تھا جس کے سلسلے میں یہ وہاں جانور دیکھنے گئے. کیونکہ ان کو راستوں کا صحیح سے نہیں پتہ تھا تو خیر گھومتے گھماتے کسی طرح وہاں پہ تو پہنچ گئے. وہاں پہ انہوں نے جانور بھی دیکھ لیے. لیکن اس کے بعد جب یہ وہاں سے نکلتے ہیں ایک بائک پر بلال اور شاہزیب سوار ہوتے ہیں جبکہ دوسری بائک پر ان کے 2 دوست فیضان اور دانش سوار ہوتے ہیں. راستے میں کچھ کچا راستہ بھی آتا ہے اور اس راستے کے دوران کیونکہ ان کو ٹھیک سے راستہ سمجھ نہیں آتا تو یہ 2 بائکس آپس میں جدا ہو جاتی ہیں. فیضان اور دانش کسی غلط راستے پر نکل جاتے ہیں. راستے کے بیچ میں ہی فیضان کو واش روم جانے کی نیڈ ہوتی ہے کیونکہ اس راستے پر واش روم تو کیا بلکہ ایک لائٹ تک نہیں موجود ہوتی جس پر یہ سوچتا ہے کہ میں یہیں کہیں جھاڑیوں میں اپنی ضرورت پوری کروں. اب ہوتا یہ ہے کہ دانش بائک کے پاس ہوتا ہے جبکہ فیضان جھاڑیوں میں چلا جاتا ہے. جھاڑیوں میں جاتے ہی فیضان کو موومنٹ فیل ہوتی ہے جیسے کہ جھاڑیوں میں کچھ ہل رہا ہو. اچانک کسی کے چیخنے کی آواز آتی ہے. یہ چیخنے کی آواز سن کر دانش جو کہ بائک پر بیٹھا ہوا تھا وہ بھی دوڑتا ہوا آتا ہے اور جب وہ آگے دیکھتا ہے تو فیضان کے پیر کسی نے جھاڑیوں کے اندر ہی پکڑے ہوئے ہوتے ہیں اور کوئی اسے پیچھے کی طرف گھسیٹ رہا ہوتا ہے. جس پہ دانش اپنے موبائل کی ٹارچ آن کرتا ہے اور اپنی جانب اسے کھینچنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اسے صرف 2 ہاتھوں کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا ہے. اور یہ جیسے تیسے بائک تک پہنچتے ہیں. جیسے ہی یہ بائک سٹارٹ کرتا ہے کہ وہی چیز جھاڑیوں میں سے نکل کر ان کے پیچھے آتی ہے اور اتنی اسپیڈ میں آتی ہے کہ فیضان کی پیٹھ پر زور سے ناخنوں کا پنجہ مارتی ہے. خیر یہ لوگ وہاں سے نکلنے میں تو کامیاب ہو جاتے ہیں لیکن اس انسیڈنٹ کے بعد یہ لوگ اتنے زیادہ انکانشیس ہوتے ہیں کہ ان کا چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے. شاہزیب اور بلال جو کہ دوسری بائک پر تھے تو وہ انہیں کال کرتے ہیں اور پتہ چلتا ہے کہ ان 2 دوستوں کا چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہوا ہے کہ دونوں اس ہاسپٹل پہنچتے ہیں جہاں انہیں لے جایا جاتا ہے. کچھ دیر بعد ہاسپٹل سے یہ چاروں ہی اپنے گھر چلے جاتے ہیں. اب شاہزیب بتاتے ہیں کہ جب میں اگلے دن فیضان کی خیریت پوچھنے گیا اس کے گھر تو پتہ یہ چلا کہ فیضان کی پوری پیٹھ کے اوپر کسی کے ناخنوں کے نشان ہیں اور ان نشانات میں سے خون نکل رہا ہے. اب سارے گھر والے یہ سوچ رہے تھے کہ جیسے کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا پچھلی رات تو ممکن ہے کہ اس کی پیٹھ پر چوٹ لگ گئی ہو جبکہ فیضان کا یہ کہنا تھا کہ میں پیٹھ کے بل نہیں گرا ہوں میں ہاتھوں کے بل گرا ہوں اپنے. اور اس وقت تک اس کے گھر والوں کو یہ جھاڑیوں والا واقعہ بھی نہیں پتہ تھا. خیر پھر فیضان کو ہاسپٹل لے کر جاتے ہیں اور اسے ایڈمٹ کر لیا جاتا ہے. 2 دن بعد فیضان یہ کہتا ہے کہ مجھے ہاسپٹل میں کوئی عورت نظر آتی ہے جس نے سفید رنگ کا لباس پہنا ہوا ہے اور وہ مجھے سونے نہیں دیتی. جیسے ہی میں آنکھیں بند کرتا ہوں مجھے آ کر اٹھا دیتی ہے. اس نے کہا کہ مجھے اب گھر لے کے چلو مجھے ہاسپٹل میں نہیں رکنا. اس کے گھر والے سوچتے ہیں کہ شاید یہ ہاسپٹل سے ڈر رہا ہے اس لیے اس کو گھر واپس لے جاتے ہیں. گھر جانے کے بعد وہ نشانات اور دن بدن خراب ہوتے رہتے ہیں. کچھ دنوں بعد وہ نشان اس کے ہاتھوں پر بھی آنا شروع ہو جاتے ہیں. اب اس کے گھر والے بہت زیادہ گھبرا جاتے ہیں اور اس کا مسلسل یہی کہنا ہوتا ہے کہ وہی عورت روز نظر آتی ہے اور اسے وہ عورت سونے نہیں دیتی. جیسے ہی یہ سوتا ہے اس کو آ کر اٹھا دیتی ہے. اس کے گھر والوں نے پھر اس کو اکیلا سونے نہیں دیا. روز کوئی نہ کوئی اس کے ساتھ موجود ہوتا تھا تاکہ اس کو ڈر نہ لگے. لیکن اگین اس کا یہی کہنا ہوتا تھا کہ جو میرے ساتھ سو رہا ہوتا ہے وہ تو ٹھیک سے سو جاتا ہے لیکن مجھے وہی عورت روز پریشان کرتی ہے. ڈاکٹرز کے ساتھ ساتھ اس کا علاج ہر جگہ سے کروایا لیکن کہیں سے کوئی فرق نہیں پڑا. فیضان کے گھر والوں نے ایک بار یہ بھی بتایا کہ فیضان نے کچن میں جا کر اپنے ہاتھ کی انگلی کاٹ لی.
فیضان اپنے آپ کو نقصان پہنچانے لگا تھا، اور اس حد تک نقصان پہنچانے لگا تھا کہ اس کے گھر والوں نے اسے باندھ کے رکھنا شروع کر دیا۔ اس دوران میں جاب کے سلسلے میں بیرون ملک چلا گیا، لیکن میری اکثر فیضان سے بات ہوتی تھی اور وہ یہی کہتا تھا کہ میرا سوسائڈ کرنے کا دل چاہتا ہے۔ میں اس کو بہت سمجھاتا تھا کہ پاگل مت بنو۔ یہ ساری باتیں چلی رہی تھیں کہ اچانک مجھے ایک دوست کی کال آتی ہے اور وہ بتاتا ہے کہ فیضان نے چھت سے کود کر اپنی جان دے دی، کیونکہ جو حالت ہم اس کی دن بدن خراب ہوتے ہوئے دیکھ رہے تھے، ہمیں یہ اندازہ تھا کہ اس طرح کا معاملہ بھی کچھ ہو سکتا ہے۔ لیکن معاملہ یہاں بھی ختم نہیں ہوا۔ اس بائک پر جو دوسرا دوست ہمارا موجود تھا، جس کا نام دانش تھا، جو کہ اب تک بالکل ٹھیک تھا، لیکن فیضان کی ڈیتھ کے بعد وہی ناخنوں کے نشان فیضان کی پیٹھ پر بھی آنا شروع ہو گئے، اور یہ نشانات دیکھنے کے بعد اس کے گھر والے بہت پریشان ہو گئے۔ انہوں نے جس کو دکھا سکتے تھے سب کو دکھایا، لیکن کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا کہ ایک روز صبح دانش اپنے بیڈ روم میں مردہ حالت میں پایا گیا۔ اور اس پوری اسٹوری میں فیضان کا جرم تو ہمیں پھر سمجھ آتا ہے، لیکن دانش کا جرم بس اتنا تھا کہ وہ اس رات فیضان کے ساتھ موجود تھا۔ تو یہ تھے شاذیب، جنہوں نے اپنے قریبی دوستوں کا واقعہ ہمارے ساتھ شیئر کیا۔ اور اگر آپ لوگ بھی اسی طرح کی سٹوریز ہم سے شیئر کرنا چاہتے ہیں تو دیے گئے ای میل ایڈریس یا واٹس ایپ نمبر کے ذریعے آپ اپنے واقعات ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔